یہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ کرسی پاورفل نہیں ہوتی. صحیح. کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کرتا ہے. کیا گلگت بلتستان کے عوام ڈیولپمنٹ دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں؟ یہ ویسے نا طاہر صاحب، یہ اکثر سوال میں بھی حفیظ صاحب سے پوچھتا ہوں. یہی بنیاد بنے گی کہ جب آپ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ایکسپریس وے کے اندر آپ اگر ان کو معاوضہ دیتے ہیں 2024 کے مارکیٹ ریٹ پہ، تو کل ہنزا والا بھی یہ کہے گا جی میرا بھی قانونی حق ہے. آپ کے ادھر 2 قدم کے فاصلے پہ گلگت بلتستان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے. آپ ابھی چلے جائیے، آپ خواتین سے پوچھئے، آپ بچوں سے پوچھیں، آپ ہسپتال میں جو ایڈمٹ مریضوں سے پوچھیں، سی ٹی سکینز مشین خراب پڑی ہوئی ہے جناب. بالکل ہے، ہم نے ٹھیک نہیں ہو رہی نا. بارہا یہ سوال بھی دیکھیے، آپ کی ہی پارٹی کے 3 ممبران اس وقت حکومت کا حصہ ہے. آپ جس حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں اس حکومت کو آپ اون بھی کر رہے ہیں. تو کل اگر پارٹی کہتی ہے کہ جی حاجی انور صاحب جی آپ کے صدر ہیں، تو آپ مانیں گے؟ بالکل. نون لیگ کے آدھے لوگ حکومت کی فیور کر رہے ہیں، ایک آدھے لوگ جو ہیں وہ تنقید کریں. ان آدھے تنقید کرنے والے گروپ میں آپ بھی ہیں. اب الحمدللہ جب ہم تھے، ہم نے 2019 کا فارسٹ ایکٹ خود بنایا. صحیح. ہم نے اپنی پالیسیز خود بنانا شروع کی آپ کی جی بی اسمبلی کے اس وقت کے نمائندوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں سابق صوبائی وزیر قانون اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ چونکہ قانون کے وزیر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ گورنمنٹ میں، اور آپ خود ایڈوکیٹ بھی ہیں، لا کو جانتے ہیں. گلگت بلتستان میں گورننس آرڈر جو 2009 ہے اس کے بعد سے سسٹم چینج ہو گیا، تو اب تک کے ریفارمز کیا ہوئے ہیں اور اب مزید کوئی اس حوالے سے ریفارمز ہونے جا رہے ہیں، یا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں گلگت بلتستان کے فیوچر کے حوالے سے کہ یہاں کیا ہونا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طاہر صاحب. سوال آپ نے ایک ایسے سبجیکٹ پہ کیا ہے جو کہ پچھلے کافی دہائیوں سے گلگت بلتستان کے ایک عام آدمی کا ذہن میں بھی یہی سوال ہے، اور ابھی ہماری جنریشن یا یوتھ جو ہے وہ اکثر اسی بارے میں بات کرتی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ایک تو میری جماعت کا اپنا موقف ہے اس حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور جو موجودہ نظام ہے اس کی بڑے ریولوشنری سٹیجز، ارتقائی منازل ہم نے طے کی ایل ایف اوز سے نکلتے ہوئے. پھر 2009 میں پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے ایک گورننس آرڈر دیا، سیلف امپاورمنٹ 2009. اس کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو طاہر صاحب اس میں آپ کی گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے پاس عوامی مفاد میں یا گلگت بلتستان کی ٹیریٹری کے اندر کچھ حد تک قانون سازی کرنے کا اختیار دیا، اور 55 کے قریب سبجیکٹس گلگت بلتستان کونسل نے اپنے پاس رکھے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا لکونہ تھا وہ یہ تھا کہ جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں جس پہ گلگت بلتستان ہم سمجھتے ہیں ایز اے جماعت کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ ہے آپ کا ریونیو. اور ریونیو آپ نے جنریٹ کرنا ہے. آپ کے پاس الحمدللہ ٹورزم ایک آپ کا بہت بڑا اس قسم کا سبجیکٹ ہے جس سے آپ کو بہت ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. آپ کا فارسٹ سائٹ پر ہے، اور پھر آپ کی پاور سیکٹر جو ہے وہ اس میں شامل ہے. آپ کے مائنز اینڈ منرل سے الحمدللہ اللہ نے اس علاقے کو مالا مال کیا ہوا ہے. لیکن یہ تمام سبجیکٹس جو تھے یا اس کے حوالے سے پالیسیز، قانون سازی اور اتھارٹیز جو تھی وہ ساری وفاقی گورنمنٹ کے پاس تھی. کونسل کے پاس، وہی وفاقی حکومت کے پاس تھی، جی بی کونسل کے پاس تھی. لیکن الحمدللہ 2015 میں جب وفاق صوبے میں ہماری حکومت آئی تو اس حوالے سے ہماری جماعت نے اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے ایک سنجیدہ کوشش کی. سرفراز عزیز صاحب کے حوالے سے ہم نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی جی بی کہ اس کانسٹیٹیوشنل ایشو کو، کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہے آپ کے اس اختیار سے متعلق جو آئین آپ کو گارنٹی دیتا ہے. اس حوالے سے کافی برین سٹارمنگ کی گئی، بڑا کمپریہنسو ڈاکومنٹ بنا. اور اس میں جو انتظامی حوالے سے تھا، اس ڈاکومنٹ میں جو انتظامی حوالے سے جو سفارشات تھی طاہر صاحب، وہ اس پہ عمل درآمد کیا. خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بنے. اب وہ کیسے کیا کہ 2018 کا امپاورمنٹ آرڈر آیا جس میں آپ کی جو پلرز آف سٹیٹ ہیں، یعنی آپ کی جوڈیشری ہے، جی، آپ کی جوڈیشری کو امپاور کرنے کے لیے
آپ کے ہائی کورٹ یا چیف کورٹ جو کہلاتا ہے اس میں آنریبل جو ججز ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا گیا، کیونکہ دیامر میں رجسٹری قائم ہوئی، بلتستان میں رجسٹری قائم ہوئی، ججز کی کمی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے ججز کی تعداد کو 7 کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی طرف آ جائیں تو اس میں جو آپ کا شیڈول ہے جو 2009 میں تھا، جس میں 17 اینڈ ابو کے جتنے بھی امپلائیز کا فاسٹ شیئرنگ فارمولا ہے وفاق سے جو ادھر آتے ہیں، اس کو بتدریج ستاجی صاحب کی اسی سفارشات کے مطابق ہماری اس کو کم کر دیا گیا، یعنی ہماری لوکل بیوروکریسی جو تھی اس کو مزید امپاور کرنے کے لیے 17، 18 اور 19 میں جو کوٹاز تھے وفاقی حکومت کے اس کو کم کیا گیا۔ ان سب سے بڑھ کر ایک عام عوامی نمائندہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھتا ہے یا جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی میں عوام کی خدمت کے جذبے سے سیاست کی کسی بھی پلیٹ فارم سے کر رہا ہو، اس نے اسمبلی فلور پہ جا کے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک اس نے قانون سازی کرنی ہے، ایک اس نے اپنے اداروں کے اندر گورنمنٹ میں ہو تو اپنی پالیسیز کو ڈسکس کرنا ہے جو کہ کیبنٹ کا پروگیٹو ہے، اور اپوزیشن میں ہو تو اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ ٹریئری بینچ کے بندے سے یا وزیر سے جو سوال کر رہا ہے کیا اس وزیر کے پاس یا اس کی حکومت کے پاس وہ اختیار ہے۔ تو اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان بھر میں 18 امینڈمنٹ میں جو صوبے باختیار کیے گئے، جو صوبوں کو سبجیکٹس ڈیوالو ہوئے، وہ الحمدللہ ہم گورننس آرڈر کے تحت لانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ کیا تھے؟ اب آپ کی فارسٹ کا مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹمبر پالیسی دینی ہوتی تھی طاہر صاحب آپ کے ویورز کے لیے، وہ وفاق میں جاتے، کشمیر افیئرز کے منسٹر تھے، وہاں پر ایک سلسلہ چلتا تھا، سالہ سال لگ جاتے تھے۔ اب الحمدللہ جب ہم تھے، ہم نے 2019 کا فارسٹ ایکٹ خود بنایا، صحیح، ہم نے اپنی پالیسیز خود بنانا شروع کی۔ آپ کی جی بی اسمبلی کے اس وقت کے نمائندوں نے، آپ کے مائنز اینڈ منرلز میں کوئی لیز لینی ہوتی تھی یا کوئی ایکسپلوریشن لائسنس چاہیے تھا تو وہ آپ کو کشمیر افیئرز میں پھرنا پڑتا تھا۔ الحمدللہ اب آپ کا جو پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا امپاور ہے کہ وہ یہ ایکسپلوریشن لائسنس یا لیز کے حوالے سے معاملات یا اپیلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ آپ کا سیکٹری کنسرن خود ہے، جو کہ پہلے آپ کے کشمیر افیئرز کے سیکٹری کسی وقت میں ہوتے تھے۔ تو مائنز اینڈ منرل سبجیکٹ بھی ڈیوالو ہوا، اور اس کے بعد اب آ جائیں آپ ٹورزم کے اوپر۔ اب ٹورزم کے حوالے سے آپ نے جو قانون سازی کرنی ہے، یا آپ کے جو ماؤنٹینئرز آتے ہیں، آپ کا انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے، اس کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں یا جو ریونیو ہے وہ اب آپ نے ڈیوالو کر کے، مطلب ہے کہ پارشلی داخلی خود مختاری جی یا اس پہ کافی حد تک وہ آپ کی گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی اب گلگت بلتستان اسمبلی کہلاتی ہے۔ یعنی وہ جو قانون سازی کا جو لفظ تھا، اٹ مینس کہ آپ کے پاس لیجسلیشن کے لمیٹڈ اختیارات تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اب آپ کے پاس اگر آپ آئین کے مطابق چلے جائیں تو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں جو سبجیکٹ آپ کی قومی اسمبلی یا سینٹ کے پاس ہیں، ادر 4 پروونسز کے حد تک وہی ان کے پاس ہے، باقی سارے سبجیکٹس اس ٹائم ڈیوالو ہوتے ہیں۔ یعنی کہ 2018 کا جو گورننس آرڈر ہے اس میں اچھے خاصے جو اختیارات ہیں وہ عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگر یہ ساری صورتحال ہے اور آج آپ کا جو کابینہ کا ممبر ہے اس کے پاس اچھے خاصے اختیارات ہیں، تو کیا آپ سیٹسفائی ہیں جس طرح کے کام ہو رہے ہیں یا جس طرح کے کابینہ کے فیصلے آ رہے ہیں؟ بلکہ آج بھی ایک کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، ایک آدھ اچھے فیصلے بھی ہیں، لیکن کیا یہ اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے عوامی ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ طاہر صاحب بڑا آسان سا اس کا میرے پاس ایک جواب ہے، لیکن میں اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ یہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ کرسی پاورفل نہیں ہوتی، کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ پہلے بھی بہت رہے، آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں، کل کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا، لیکن بینگ اے چیف ایگزیکٹو یا بینگ اے منسٹر کنسرن، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اختیارات کو کس حد تک سمجھتے ہیں اور کس حد تک آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی جنگ و جدل تو ہے نہیں کہ آپ نے بیوروکریسی سے سر ٹکرانا ہے، آپ نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے جو آئین گورننس آرڈر آپ کو دیتا ہے یا رول آف بزنس آپ کو دیتا ہے۔ اب یہاں گزارش ہے کہ کابینہ کے آج بالکل میں تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا ایک 2 فیصلے بڑے اچھے تھے، یہ جو گزر کے عوام کی حد تک وہ جو گزر ایکسپریس وے ہے اس کے شیڈول، اس کو جو سیکشن 4 کو انہوں نے ختم کر کے موجودہ ریٹ کے اوپر جو اراضیات کے معاوضہ دینے کی بات کی، اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا بھی چاہیے، لیکن یہی سبجیکٹ اب دیکھیں آپ نے جب اسپیسیفک گزر کی حد تک زمینوں کے اراضیات کے ریٹس کو آپ نے بڑھا دیا، اب آپ نے ایک سوال پوچھا تو میں اسی طرف آ رہا ہوں، تو یہ جو پالیسی ہوتی ہے یہ انڈیویجول نہیں ہونی چاہیے، کسی ایک ضلع کی حد تک ایک پالیسی نہیں بنتی۔ بالکل، اب آپ کابینہ میں جب بیٹھے ہیں، اگر آپ اراضیات 2024 کے ریٹ پر دیں گے گزر ایکسپریس وے کو، جو قانونی ان کا حق ہے اور بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، لیکن دیگر کو بھی یہی ہونا چاہیے۔
لیکن اب آپ دوسرے جو ڈیولپمنٹ ایریاز ہیں، کیا دیامر ہے، آپ کا بلتستان ریجن ہے، ہنزا نگر ہے، تو اراضیات تو یہاں ہر جگہ قیمتی ہیں، ٹھیک ہے، 1-1 انچ اور ملکیتی زمین ہے تو وہ تو ویسے ہی لوگ کیوں دیں؟ صحیح بات ہے۔ باہر اس کا ریٹ 1 کروڑ روپے ہے، آپ سرکاری ریٹ پہ اسے 20 لاکھ میں مانگیں گے تو آپ کو کیوں دے گا؟ تو کابینہ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ ادھر ریٹس کو ریوائز کر رہے ہیں تو آپ اکراس دا بورڈ دیگر آپ تمام اضلاع کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی ریوزٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کے ماشاءاللہ دیامر میں 250 بیڈ ہاسپٹل بن رہا ہے، آپ کے بلتستان میں ہاسپٹلز بن رہے ہیں، آپ کے جو فیڈرل PSDP کے پروجیکٹس آ رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ ڈیسیژن اچھا ہے، اس سے ہم اختلاف نہیں کرتے، لیکن اس کو پروجیکٹ بیس نہیں ہونا اب آپ نے ایک بنیاد رکھی ہے۔ دیکھیے یہی بنیاد بنے گی کہ جب آپ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ایکسپریس وے کے اندر آپ اگر ان کو معاوضہ دیتے ہیں 2024 کے مارکیٹ ریٹ پہ، تو کل ہنزا والا بھی یہ کہے گا جی میرا بھی قانونی حق ہے، اس کا بھی نمائندہ ہے، جواز بھی ملا، اس کو جواز مل گیا۔ تو خیر یہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن فیصلہ ان کا اچھا ہے اور اہلیان گزر کو ہم اس پہ مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اب آجیں، آپ نے دوسری بات کی کہ کیبنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کیبنٹ نے یہ دیکھے نا کہ آپ نے پبلک سکول کے حوالے سے 10 لاکھ روپے کی کوئی میں نے میڈیا ٹاک سنی کہ جی دیامر کلاس میں پبلک سکول بن رہا ہے، کوئی بلتستان میں پبلک سکول بن رہا ہے، اس کے لیے کوئی میرے خیال میں کوئی وہ دینی تھی، اس کی سینکشن دی گئی۔ اچھا ایک اور اچھا تھا گوپس جی پبلک سکول کی، ہاں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آج وہ جو ہمارے پولیس سپاہی شہید ہوئے، ان کو انسپیکٹر صاحب شہید ہوئے ادھر اوپر بتھریڑ سائڈ پہ، ان کے جو لواحقین ہیں یا ان کے صاحبزادے جو بھی ہیں، ان کو آپ نے شہداء پیکج میں دیکھیں، ہم نے اپنی گورنمنٹ میں یہی کیا تھا کہ ایک بندہ جب شہید ہوتا ہے، انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا کارگاہ میں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم نے ان کے بچوں کو یہ کہا کہ ان کو شہداء کا پیکج دیا جائے گا، معاوضے کی صورت میں بھی اور ملازمت کی صورت میں بھی۔ تو پالیسیز جو ہے نا سر، پالیسیز وہ بننی چاہیے کہ جو کہ اکراس دا بورڈ عام آدمی جنرل پبلک کو اس کا فائدہ ہو، چاہے وہ کھرمنگ کا شہری ہے، کھرمنگ میں رہ رہا ہے، چاہے وہ چھپرسن میں رہ رہا ہے، چاہے وہ تانگیر میں رہ رہا ہے۔ گڈ گورننس کا مطلب بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ سر ہر معاملے پر دوبارہ سے کابینہ کا اجلاس نہ بلایا جائے، بلکہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو ون ٹائم ایڈریس کر دیں۔ ایسا ہی ہے سر، بالکل آپ کی بات سے اتفاق تو یہ جو پچھلے 6-7 مہینے کی حکومت ہے، اس حکومت کے اندر آپ کی پارٹی بھی کولیشن میں، اب آپ نے کہا کہ اب اپوزیشن کہتے ہیں کہ اس وقت کسی کی حکومت نہیں ہے، آپ اس حکومت کو کس طرح دیکھیں گے کہ یہ ڈیلیوری پوائنٹ آف ویو سے یا ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کس طرح دیکھیں؟ طاہر صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو اس ٹائم کی ایک سرکار حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے جو قابل احترام چیف منسٹر صاحب ہیں، جنہیں آپ نے ووٹ دیا ہے، آپ کی پارٹی نے ووٹ دیا ہے، کبھی آپ ان سے سوال پوچھئے گا کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اب آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے ہمارے 3 سے 4 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی میں، PMLN کی 3 سیٹیں ہیں جس میں ہمارے پاس 2 وزارتیں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی آئی تھنک 2 وزارتیں ہیں، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی ہے۔ تو ہمارا شیئر تو کیبنٹ میں آ گیا جناب، آپ یہ کہہ لیں 4 منسٹرز ہمارے بیٹھے ہیں، 12 کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ جو باقی کابینہ کے ارکان ہیں ان کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ دیکھیں میں نون لیگ کا ایک چھوٹا سا کارکن ہوں، میں ایک ورکر ہوں پارٹی کا، مجھے یہ پتا ہے کہ میرے صوبائی صدر اور میری وفاق میں میری جو جماعت ہے اس کی پالیسیز کیا ہیں، اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، مجھے ایز اے ورکر یہ پتا ہے، اور میں اپنی اس جماعت کے اس منشور کے تحت میں نے اپنی سیاسی جدوجہد کرنی ہے۔ ایسا ہی طاہر صاحب۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے 8 سے 9 ممبران بشمول وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ کس سیاسی جماعت سے ہیں، ان کا کیا اپنا منشور ہے، کس سیاسی جماعت کے منشور پہ ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں طاہر صاحب، بالکل ہم کابینہ کا حصہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، دیکھیں کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اب کولیشن گورنمنٹ میں آپ ہمارا شیئر دیکھیں، 2 منسٹرز کا ہمارا شیئر ہے۔ آج غلام محمد صاحب نے، جن کا ماشاءاللہ سے بڑے سیزن اور سینئر ہمارے پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ گزر کے حوالے سے یہ ایجنڈا ان کا تھا، انہوں نے اب ماشاءاللہ سے ایک فوجی فاؤنڈیشن کا کوئی ہاسپٹل بھی گوپس یاسین کے تک وہ بھی منظور کروایا۔ اب بات یہ ہے کہ اس ٹائم کی جو گورنمنٹ ہے، پچھلے 8 یا 9 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، ہم نے کل پرسوں بھی آپ کے پروگرامز میں اور اینکر دوستوں کے پروگرام میں ہم سنتے ہیں، اب سوال کچھ اور کرتے ہیں، جواب کچھ اور آتا ہے۔ تو سوال سمپل سا ہے کہ اگر آپ نے ایک عام آدمی کے لیے، آپ نے اس کی زندگی میں، آپ نے جو کیبنٹ میں پالیسیز بنائی ہیں، جو آپ کی اسمبلی چل رہی ہے، کوئی ایسی قانون سازی کی ہے کہ اس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی سہولت ہوئی ہے، صحیح بات، کوئی آسانی ہوئی ہے، طاہر صاحب وہ پتہ چلتا ہے۔ وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کے ادھر 2 قدم کے فاصلے پہ گلگت بلتستان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، آپ ابھی چلے جائیے،
آپ خواتین سے پوچھیے, آپ بچوں سے پوچھیں, آپ ہسپتال میں جو ایڈمٹ مریضوں سے پوچھیں, سی ٹی اسکینز مشین خراب پڑی ہوئی ہے جناب, بالکل ہے, ہم نے ٹھیک نہیں ہو رہی نا, بارہا یہ سوال بھی ٹھیک ہے, آپ نے پوچھتے ہیں لیکن جواب وہ نہیں آتے ہیں, آتا نہیں ہے. آپ یہ پوچھیں سی ٹی اسکین مشینز ٹھیک ہیں, آپ یہ پوچھیں ادویات دستیاب ہیں, آپ یہ پوچھیں آپریشن تھیٹرز کی کیا حالت ہے, آپ یہ پوچھیں کہ بجلی ہے, آکسیجن پلانٹ تک تو ہم اپنے گورنمنٹ میں دے کر گئے ہیں. آپ ہسپتال میں چلے جائیں, آپ کے ساتھ سکولز ہیں, آپ ہسپتالوں میں دیکھیں فرنیچرز ہیں, کیا فری بکس مل رہی ہیں, کیا ہاسپٹل میں جو ہمارے دور میں ہم فری بکس دیتے تھے, میٹرک کلاس تک فری بکس ہوتی تھی سرکاری اسکولوں میں, اور ہم یونیفارم تک دیتے تھے, ماڈرن اسکولز کا ہم نے آئیڈیا دیا. دیکھیں گورنمنٹ, ہم یہ جو بات, اگر میں ایز اے پی ایم ایل این ورکر یہ بات کرتا ہوں نا طاہر صاحب, میرے ساتھ کوئی بے شک پیپلز پارٹی کا ساتھی ہو یا کسی اور جماعت کا ساتھی ہو یا اس گورنمنٹ کا وہ بندہ ہو, تو میں آپ کے سامنے جب ڈیفینڈ کروں گا یا جب میں بات کروں گا تو میں وہ بات کروں گا جو 2015 سے 2020 کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیا ہے. جی بالکل, آپ, میں تو اپنا کمپیریزن کروں گا, لیکن طاہر صاحب آج جنرل پبلک بھی کمپیریزن کیا کر رہی, جی حفیظ صاحب کی گورنمنٹ تھی, خالد صاحب کی گورنمنٹ آئی, آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں میں بالکل آپ سے, ظاہر ہے آپ کا انٹرویو میں کر رہا ہوں, آپ نے جس طرح کی بات کی وہ آپ نے عوامی ایشوز کی بات کی, جی حالانکہ آپ کی ہی پارٹی کے 3 ممبران اس وقت حکومت کا حصہ ہے, آپ جس حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں اس حکومت کو آپ اون بھی کر رہے ہیں. ایک دوسری بات, جس جماعت کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے حاجی گلبر خان فارورڈ بلاک بھی کہیں یا جو بھی کہیں, پی ٹی آئی نے تو ان کو اپنے پارٹی سے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ حاجی گلبر خان کی یہ قومی حکومت ہے, گلگت بلتستان کی حد تک کی حکومت ہے, اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے, یہی ہے. بالکل ایسا, لیکن جس طرح پیپلز پارٹی نے اس حکومت کو تھریٹ کیا پچھلے کچھ دنوں میں, اور اسی پہ میں نے یہ سنا ہے کہ حکومت نے اسلامی تحریک کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, کہ مسلم لیگ نون بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے. آج تک سنا آپ نے طاہر صاحب؟ نہیں کیا. دیکھیں ہم آپ دوستوں کے پاس جب آتے ہیں یا ہم اپنے پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ سے جب بھی کوئی پریس کانفرنس حفیظ الرحمان صاحب یا ہمارے سینئرز کرتے ہیں, ہم کیا بات کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ گلبر صاحب کی حکومت 10 دن میں ختم ہو جائے گی, 24 تاریخ کو اڑا دیں گے, ہم نے کبھی ایسی بات کی ہے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے, ہم اس جماعت کے اندر شامل ہوئے, اس نظام کو چلانے کے لیے شامل ہوئے طاہر صاحب, کیونکہ خالد صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے, ایک سیاسی بحران آ گیا, تو ظاہری بات ہے لیڈر آف دا ہاؤس کا چناؤ ہونا تھا. اب پی ایم ایل این کے پاس ٹوٹل 3 ممبر تھے, پیپلز پارٹی کے پاس 4 ممبرز تھے, ہم دونوں مل بھی جاتے تو ٹوٹل اسٹرینتھ 7 بن جاتی, 10 ممبر پھر بھی چاہیے تھے, 9 ممبر پھر بھی چاہیے تھے. تو یہ جو فارورڈ بلاک تھا اس کی اسٹرینتھ زیادہ تھی, ہم دونوں کو ملا کے بھی اسٹرینتھ ان کی زیادہ بنتی تھی. خیر اس وقت لابنگ بھی کی گئی, پی ایم ایل این نے بھی کوشش کی, پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی, بٹ جو ان کا فارورڈ گروپ ہے یا جو بھی ایک جماعت, جو بھی اس کو جماعت تو خیر ان کی ہے نہیں, تو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کو شو کیا. آپ کو یاد ہے ہم نے پہلی شرط یہ رکھی کہ پی ایم ایل این سینٹرل سیکریٹریٹ میں آئے اگر گلبر صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تعداد پوری ہے, آپ سب کو ہم نے بلایا میڈیا کے دوستوں میں. دیکھیں ہم ایک جمہوری اور سیاسی جماعت ہیں, اور ہم جمہوری اور سیاسی اقدار کو الحمدللہ سمجھتے ہیں. ہم نے کہا جس پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ گلبر صاحب آپ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں, ہم سمجھتے ہیں آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے, تو آپ اپنی اسٹرینتھ کو لے کر آئیں, ہمیں شو کریں گے, پبلکلی شو کریں گے. یہ ہماری جماعت کا تھا, یہ کسی اور جماعت نے نہیں کیا. اگر پیپلز پارٹی نے کیا تو آپ بتائیے, آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ ہم نے میڈیا کے دوستوں کو دعوت دی, گلبر صاحب تشریف لائے, 7-8 کے قریب ممبر ہے, چلیں وہ بن گئے وزیر اعلیٰ. اب آپ کا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ پی ایم ایل این خود اس نظام کا حصہ ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب وہ نظام کا حصہ ہونا, اس کی کچھ وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر ہم مثال کے طور پر پوزیشن میں بیٹھ جاتے, ہم کہتے جی ہم نہیں چلنا چاہتے, یا پیپلز پارٹی یہ کہتی, تو کیا یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ فارورڈ گروپ سامنے آتے اس کی گورنمنٹ بنتی؟ نہیں, ممکن نہیں تھا نا جی. اب ایک بحران کی کیفیت میں آپ چلے گئے, 2.5 سال کا آپ کا آگے عرصہ پڑا ہوا تھا, نئے الیکشن کی طرف آپ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وفاق کے اندر بھی آپ کی پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی وہ لاسٹ منتھس تھے, آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی طرف جا رہے تھے. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گورنر راج والی بات آ جائے, یا کوئی ایک ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے کو جو 6 مہینے 8 مہینے سال چلے. تو اس حوالے سے ڈیموکریٹک وے میں انہوں نے ووٹ مانگا, ہم نے ان کے ساتھ فائٹ کی. ٹھیک ہے جی, اب آپ آ جائیں, آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک نون لیگ ایک طرف تنقید بھی کر رہی ہے, ایک طرف حکومت کا حصہ بھی ہے. آپ کا یہ سوال ہے طاہر صاحب, بالکل ایسا آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہم آپ دوستوں کے ذریعے جب بات کرتے ہیں نا, تو ہم میڈیا کو یا سینٹرل سیکریٹریٹ سے بات کرتے ہیں کہ جی گورننس کو بہتر کریں. ٹھیک ہے,
آپ بتائیے, ہم نے کبھی یہ کہا کہ ہمیں کوئی عہدہ چاہیے, ہمیں کسی فلانے ادارے میں یہ کر دیں؟ ابھی میں یہ کہوں اورنگزیب صاحب جی کہ کہیں, کھل کے کہیں. نون لیگ کے آدھے لوگ حکومت کی فیور کریں, ایک آدھے لوگ جو ہیں وہ تنقید کریں, ان آدھے تنقید کرنے والے گروپ میں آپ بھی ہیں, اور جو فیور کرنے وہ تو نوازے جا رہے ہیں. جو حفیظ مخالف جو لوگ ہیں وہ تو حکومت کا حصہ بن رہے ہیں. سر میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا طاہر صاحب, حفیظ مخالف ہونا یا اورنگزیب مخالف ہونا یا XYZ مخالف ہونے والی بات نہیں ہے, وہ ہمارا جماعت کا ایک انٹرنل ایشو ایک ہے کہ اس وقت حفیظ صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم حکومت کی حمایت کر دیتے ہیں حکومت سازی کی حد تک, لیکن ہمیں حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ یہ فیصلہ تو ہمارا اپنا تھا. اور اس حوالے سے کافی کنورسیشن بھی ہوئی, کافی بات چیت بھی ہوئی, پھر کافی ریکویسٹ بھی آئی, کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس بن گئے, انہوں نے خود دعوت دی جی کابینہ میں آپ شامل ہوں تاکہ مل کر ایک اس نظام کو بہتر کیا جا سکے. جب یہ آفرز بار بار آئی, گلبر صاحب چیف منسٹر بن گئے تو کیبنٹ تو اگلا مرحلہ تھا, اس میں پھر بات چیت کر کے کچھ چیزوں کے اوپر ہم نے اپنی باتیں سامنے رکھی, کچھ شرائط سامنے رکھی. جی طاہر صاحب, میں اس کا ممبر تھا, وہ شرائط بارہ حفیظ الرحمان صاحب بتا چکے ہیں. اس میں ایک شرائط میں یہ بھی تھا کہ آپ اپنی کابینہ کو جو گورننس آرڈر یا آئین کہتا ہے اس کے تحت 12 تک محدود رکھیں. آپ یہ وہ ایک سسٹم نہ چلائیں کوآرڈینیٹرز اور ان کا, بہرحال بن بھی گئے, جو بنے ہیں ہمیں خوشی ہے, وہ اپنا رول پلے کریں, وہ اپنا کردار دکھائیں, وہ عام آدمی کے لیے جو ہے نا, اگر اللہ پاک نے آپ کو عزت دی آپ کو مبارک ہو. ہمیں یہ نہیں کہ کسی کو عزت مل گیا, کوئی کوآرڈینیٹر بن گیا تو ہمیں تکلیف ہے, قطعاً ایسا نہیں ہے. ہاں ہماری پارٹی پالیسی ضرور یہ تھی اور یہ ہم نے بتایا تھا. خیر گلبر صاحب نے بنا لیا, ان کی گورنمنٹ ہے. اب بات گزارش یہ ہے کہ سر کہ 36 کوآرڈینیٹر بنا لیں, 50 کی آپ کابینہ بنا لیں, گورننس بہتر ہوئی ہے. اینڈ آف دا ڈے سوال ہم سے بھی ہے, میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات اپنے اوپر بھی لا رہا ہوں, ہم سے بھی سوال یہ ہے کہ کیا جی گلبر صاحب کی حکومت میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کی سپورٹ کریں, آپ کے وزیر بیٹھے ہیں, کیا عام آدمی کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہوئی ہے؟ کیا بجلی کا بحران ختم ہو گیا ہے؟ کیا گندم کا ایشو ریزالو ہو گیا ہے؟ کیا اراضیات کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ کیا ادویات کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ کیا ڈیولپمنٹ مطلب 200 کی رفتار سے چل رہی ہے؟ تو وہ سوال ہیں, ہم سے بھی ہیں. سر بجلی کا بحران تو ظاہر ہے ماضی سے اب تک کی جتنی حکومتیں ہیں ان کے اوپر تو یہ سوال اٹھے گا کہ بھائی آپ نے اپنے حکومت کے دوران کتنا کم کیا بوجھ, کتنا پلس آپ نے کیا جو پروڈکشن ہے گلگت بلتستان کے لیے. اگر ہم پچھلے 3-4 حکومتوں کو دیکھیں تو وہ اگر ہر سال اپنے میگا واٹس میں اضافہ کرتا تو آج گلگت میں یہ صورتحال تو نہیں ہوتی. لیکن آج آپ سے میں یہ جو سابق جو وزیر قانون کی حیثیت سے نہیں بلکہ PMLN کے رہنما کی حیثیت سے ایک سوال یہ پوچھوں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی PMLN جو ہے وہ اس وقت دھڑا بندی کا شکار ہے اور فیوچر میں اس کا بڑا نقصان ہونا ہے؟ دیکھیں طاہر صاحب, میں ذاتی طور پہ بھی اور جماعت کا ایک کارکن ہونے کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں یہ دھڑا بندی اس کو نہ کہیں آپ. دھڑا بندی وہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کھڑا ہوتا ہے, جیسے PTI کا یہ ایک منحرف گروپ کھڑا ہو گیا, یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ آپ پارٹی سے نکل گئے. یہاں دھڑا بندی کوئی نہیں ہے, یہاں پر جماعت کے اندر ایک چھوٹا سا اختلاف ہے اور وہ اچھی بات ہے. صدارت کا کہنا کہ جی وہ صدر نہیں ہے, یہ صدر نہیں, وہ ہمارا آئین ہے پارٹی کا. 2020 میں ہمارے الیکشنز ہوئے ہیں, جنرل سیکرٹری صاحب خود تشریف لائے ہیں, بورڈ بنا ہے پورا, اور ایسے بھی نہیں ہوا ہے, سٹی پارک میں ہوا ہے, سٹی پارک میں ہوا ہے. حاجی تابان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, حفیظ الرحمان صاحب پریزیڈنٹ ہے, 4 سال کے لیے ہماری کیبنٹ آتی ہے. بہرحال یہ ایک اعتراض ہے ہمارے ساتھیوں کا. صاحب کے بیٹے کو دینے کے بعد تو وہ بھی ادھر ادھر تو ہو جائیں گے. نہیں دیکھیں آپ دیکھیں کوئی بھی ہمارا اچھے خاصے لوگ جو ہیں جیسے حاجی انور صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں, اس وقت ایک گروپ تو بن چکا ہے نا اندر ود ان پارٹی. ہم اگر ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کے اندر ہی, کیا آپ کے جو مرکزی قائدین ہیں, گو کہ حفیظ صاحب کی نہ سے وہ وزارت اعلیٰ میں رہے اور اچھا کام بھی کیا, اور وفاق میں یا آپ کی مرکزی پارٹی کے اندر ان کی بڑی اچھی سے بھی ہے, یہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں ایز کمپیئر ٹو ادرس اگر ہم بات. بٹ پارٹی ہوتی ہے, اس کو تو اپنا ہر جو ورکر ہے یا جو بھی ہے اختلاف کرتا ہے تو بھی وہ اس کے لیے پیارا ہوتا ہے. تو کل اگر پارٹی کہتی ہے کہ جی حاجی انور صاحب جی آپ کے صدر ہیں تو آپ مانیں گے؟ بالکل. گزارش یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, ہماری جماعت کا ایک آئین ہے. جو بندہ اگر اورنگزیب نے بھی صدارت میں اگر اس کا امیدوار ہوں نا جی, الیکشن بورڈ نے بننا ہے, جنرل کونسل کا اجلاس ہونا ہے, میں نے اپنے کاغذات نامزدگی رکھنے ہیں, میں نے ووٹ لینا ہے, پھر میں نے جا کے صدر بننا ہے. میری خواہش پہ طاہر صاحب آپ نہیں بن سکتے, طاہر صاحب کی خواہش پہ زید بکر نہیں بن سکتا.
اب یہ جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ہم اون بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انور صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے منسٹر ہیں, وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایکس وائی زی و حفیظ الرحمان صاحب کو وہ کہتے ہیں صدر نہیں ہے, تو ان کے کہنے سے یا میرے کہنے سے انہوں نے بننا نہیں, ان کے کہنے سے انہوں نے نہیں. لیکن اگر حفیظ صاحب کو کنٹینیو کرنا تب بھی انور صاحب کو تو گزارش یہ ہے, یہ سیاسی اختلاف ہے, یہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں, یہ پولیٹیکل ایک ایشو ہے, ہماری جماعت کے اندر کا ہے, مرکزی قیادت ہے وہ بیٹھی ہے, اس کے نوٹس میں چیزیں ہیں, انشاءاللہ سیاسی جماعت کے اندر کا ہے نا, کوئی حکومت کا مسئلہ تو نہیں ہے. کل عوام نے جا کے انور صاحب سے یہ تو نہیں پوچھنا کہ جی آپ 2.5 سال تک حفیظ الرحمان صاحب کو صدارت سے ہٹانے کی جدوجہد کر رہے تھے, آپ مصروف تھے, ہمارے حلقے میں کیا ہوا. وہ تو اپنے ایز اے منسٹر انہوں نے اپنے حلقے کو بھی دیکھنا ہے, غلام محمد صاحب نے بھی اپنے حلقے کو دیکھنا ہے. تو یہ جو ان کا اختلاف ہے یہ ہمارے سیاسی پلیٹ فارمز موجود ہیں, وہاں پر جا کے چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, یہ 12 ہوگا. کاف لیگ بھی نون لیگ سے نکل کے بنی تھی. میں طاہر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, نون لیگ سے نکال کے کاف لیگ کو بنایا گیا, آج اس کا وجود رہ گیا نہیں, ان میں سے کچھ دیگر پارٹیز میں گئے, چلے گئے, آپ کو وجود نہیں ہے نا اس جماعت کا. بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تابان صاحب ہوں, حفیظ الرحمان صاحب ہوں, یا انور صاحب, جی انور صاحب ہوں, کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ میں نون لیگ سے باہر ہوں, کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نون لیگ چھوڑا, وہ یہ کہتے ہیں میں آپ کی حکومت ہے, آپ تو اور زیادہ قریب آئیں گے. تو یہ سنا ہے آپ کا ذاتی اختلاف ہے, کوئی ایشو نہیں صاحب کو آپ لا رہے ہیں قریب اپنے سچا نہیں, کوئی ایسی بات نہیں جی. اچھا جی, کوئی ایسی بات میں نے سنا ہے کہ بات چیت ہو چکی ہے, آپ کی اپنی انفارمیشن ہو سکتی ہے طاہر صاحب. باقی جماعت کے اندر اگر کوئی شمولیت کرنا چاہتا ہے, دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو کمنگ الیکشنز تک آپ مزید لوگوں کو شامل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ؟ جی بالکل, کوئی سرپرائز بڑا دے رہے ہیں انشاءاللہ. اور کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں حفیظ الرحمان صاحب کیا حلقہ 2 سے الیکشن جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ جناب. دیکھیں میری گزارش سنیں, میں حلقہ 2 سے میرا ذاتی اپنا, میں یہاں کا رہنے والا بھی ہوں. آپ حلقہ 2 کی بات کر رہے ہیں, آپ حلقہ 2 کو چھوڑ دیں. آپ پورے گلگت بلتستان میں نا جی طاہر صاحب ویسے کسی دن نکلیں, بازار میں نکلیں, آپ لوگوں سے پوچھیں کہ حفیظ صاحب کے گورنمنٹ میں اور آج کی گورنمنٹ میں, سابقہ گورنمنٹ میں کیا فرق ہے. میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں, میں گزارش کروں. لوگ آپ سے کہیں گے سالڈ ویسٹ کا مینجمنٹ, صفائی کا نظام حفیظ الرحمان نے دیا ہے. گلگت میں پہلا گیس پائپ لائن کا منصوبہ حفیظ الرحمان نے دیا ہے. پہلا کارڈیک ہاسپٹل ناکام ہے سر, ناکام نہیں, اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے ٹیکسز کا, اور وہ ایڈریس کر چکا ہے. میرے موبائل میں ساری کرسپونڈنس ہے, اس کا جواب بھی آ گیا ہے. اس کے جواب میں ہم نے ایک اور جواب بھی بھجوا دیا ہے. وہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہاں پہ یہاں پہ جو 1993 کا جو ٹیکسز کا ہے وہ ہے, وہ یہاں پر ایکسٹینڈڈ ہے. وہ ہم نے ان کو کشمیر افیئر سے نکال کے بھجوا دیے کہ ٹیکسز سارے وہ ہیں, وہ ہم خود کر رہے ہیں اس کو. دیکھیں آپ نے حفیظ صاحب کا حلقہ 2 کے حوالے سے بات کی, میں بس آپ کے 2 منٹ لوں گا. لوگوں سے آپ پوچھیں کہ یار دیکھیں میں لوگوں کے بیچ میں ہوں, جی جی بالکل, آپ کا مخالف بھی کہتا ہے, آپ کا جو مخالف پارٹی کا بندہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے دور میں, اور بینگ اے میڈیا پرسن ہم خود کہتے ہیں, آپ تو دیکھتے ہیں نا جی, آپ کے کیمرے میں ہر چیز محفوظ ہوتی ہے. ہاں ہمارے سامنے ہوئے ہیں, اچھی مینجمنٹ تھی, اچھی گورننس تھی, اس میں 2 رائے نہیں. اور ان کو لے کے ڈوبی ان کی وہ والی بات جو ہم الیکشن میں بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ورکروں کو یا کارکنوں کو نہیں نوازا. جی بالکل, جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کارکنوں کو اپنے نہیں نوازا, انہوں نے وزارت اعلیٰ کے منصب کو صحیح طریقے سے چلا. اس پہ تو 2 رائے نہیں ہے نا, آپ جتنا بھی کہیں, آپ ظاہر آپ کی جگہ میں کہہ رہا ہوں تو اٹ مینس کہ زیادہ. آپ کے سوال کو تھوڑا سا ایڈ کرتے ہوئے نا طاہر صاحب, اس دفعہ 2025 میں جب جنرل الیکشن ہونا ہے نا, ہماری جماعت انشاءاللہ ایک سوشل ایشو کے اوپر کمپریہنسو ڈاکومنٹ اور اس کی وہ اپنی حکومت کی ترجیحات اور اس کا سلوشن وہ لے کے آ رہے ہیں, ہم وہ لے کر آئیں گے. ہم اس منشور کو لے کر جائیں گے عوام کے بیچ میں جو کہ عام آدمی کا ایشوز ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, حفیظ صاحب نے ہم گلگت بلتستان میں حکومت بنائیں گے. کیا گلگت بلتستان کے عوام ڈیولپمنٹ دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں؟ سر ماضی میں ایسا ہوا ہے؟ یہ ویسے نا طاہر صاحب, یہ اکثر سوال میں بھی حفیظ صاحب سے پوچھتا ہوں. میں کہتا ہوں جی آپ نے اپنے حلقے کو چھوڑے, پورے گلگت بلتستان میں آپ نے افاد کے اربوں کا پروجیکٹ دے دیا, آپ نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, روڈز, انفراسٹرکچر میں, بٹ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. تو بڑا اچھا جواب دیتے ہیں حفیظ صاحب, وہ کہتے ہیں جناب جو اپنے آپ کو لیڈر کہے نا, یا جو اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہے, وہ اس کرسی یا اس اقتدار سے ہٹ کر بھی یہ ایک مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک فقیرانہ پیشہ بھی ہے کہ عام آدمی کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں, اپنا وقت, اپنی جان, اپنا مال لگاتے ہیں, تو یہ خدمت خلق کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے اس کو اسی نظر سے دیکھیں کہ جی مجھے لوگ ووٹ دیں گے اور میں کسی طرح جو ہے نا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جاؤں گا. تو حفیظ صاحب سے اکثر میں بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات اور بھی کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے ہماری جو گورنمنٹ تھی 2015 سے پہلے,
ہم نے عوام کو ایک ڈیولپمنٹ نیریٹو دیا. ٹھیک ہے, دیا نا جی. دیا. آج اگلی خالد صاحب کی گورنمنٹ میں آئے تو آپ صافی ہم خالد صاحب سے, آج گلبر صاحب سے کیا سوال پوچھتے ہیں جی؟ حفیظ صاحب کے دور میں کمپیئر کرتے ہیں نا جی آپ. لیکن بہرحال خالد صاحب نے بھی اچھا اب ٹھیک ہے, جو اچھا کام کیا ہے وہ پالیسی سسٹین ہونی چاہیے, جو بہترین کام کیا ہے اس کی تعریف و تشریح بھی ہونی چاہیے, لیکن آپ کا کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں, آپ کریں گے نا جی کمپیریزن. آخر میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ جو انالیسس یا جو موجودہ صورتحال یا جو وفاقی حکومت جس طرح کی بنی ہے, جس طرح کی پیپلز پارٹی کا شیئر ہے, نون لیگ کا شیئر ہے, دیگر کا شیئر ہے, تو آنے والی گلگت بلتستان کی حکومت میں ظاہر عمل دخل جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہونا ہے, تو اس میں تو اچھی خاصی تعداد پیپلز پارٹی کی بھی آئے گی اسمبلی میں نون لیگ کے ساتھ, تو یہاں بھی کولیشن کی گورنمنٹ بنے گی. طاہر صاحب, یہ سیاست میں کوئی چیز نہ حرف آخر ہے, نہ ہی کوئی اس کے بارے میں آپ آج بیٹھ کے صرف ایک تجزیہ کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں تو آپ کر سکتے ہیں. میں ایز اے سیاسی ورکر یا ایز اے جماعت ہم یہ سمجھتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے, وفاق کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, الیکشن کمیشن آزادانہ طور پہ یہاں پہ صاف شفاف الیکشن کروائے, جس کو ہارنے والا بھی تسلیم کرے اور جیتنے والے کو بھی یقین ہو کہ وہ پیور مینڈیٹ کے ساتھ آیا. ہم پہلی بات تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں, بالکل اگر پیپلز پارٹی کے حکومت میں وفاق میں وہ بھی بیٹھے, خیر گورنمنٹ میں تو نہیں ہے, کیبنٹ میں بھی وہ فی الحال نہیں, ہو سکتا ہے چند مہینوں میں وہ کیبنٹ میں شامل ہو جائیں, فی الحال کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ بالکل پیپلز پارٹی ہے اور ہمیں ووٹ دیا ہے قومی اسمبلی میں حکومت بنانے میں, ان کا کلیدی رول ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں کل انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جب الیکشنز ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی نے اپنے منشور سے الیکشن لڑنا ہے, نون لیگ نے اپنے منشور سے لڑنا ہے, دیگر جماعتیں اپنی منشور سے الیکشن لڑیں گی, اور الحمدللہ ہمیں پوری امید ہے طاہر صاحب, ہم انشاءاللہ محنت بھی کریں گے, لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں گے, اپنا منشور پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ منشور ایسا ہوگا کہ 2015 میں جیسے ہمیں 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ ملی تھی, ہمیں پوری امید ہے کہ جی بی کے عوام ایک دفعہ پھر ہمیں خدمت کا موقع دے گی. بہت شکریہ. اور انزپ ایڈوکیٹ صاحب, ناظرین آپ نے سابق وزیر قانون اور انزپ ایڈوکیٹ کی گفتگو سنی, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے بہت سارا خیال, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے. اللہ نگہبان.